ہیلو فرینڈس، آئی ہوپ یو آر ڈوئنگ ویل۔ میرے سننے والوں اور دیکھنے والوں کو اور اس چینل پہ نئے آنے والوں کو ثنیہ کا سلام۔ تو ہم چلتے ہیں آج کے واقعے کی طرف۔ واقعہ ہے معراج شریف کا۔ معراج کی شب تھی، سارا عالم سلطان کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے خیر مقدم کے لیے موجود تھا۔ امیدوں کے ہجوم سے گزرتے ہوئے عالم ملکوت کا معائنہ فرمایا، پھر جب گشت کے لیے باغ فردوس کی طرف بڑھے تو مرحبا کہنے کے لیے ہر طرف حوریں صفوں میں کھڑی تھیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام قدم قدم پر ہم رکاب تھے، جنت کی سیر کرتے ہوئے ایک مقام سے گزر رہے تھے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر اقدس ایک غمگین حور پر پڑی جو ایک درخت کی ٹہنی تھامے ہوئے رو رہی تھی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا اچنبھا ہوا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے ارشاد فرمایا، دریافت کرو یہ حور کیوں رو رہی ہے؟ جنت کے عیش و عشرت میں اسے کون سا غم لاحق ہو گیا ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام اس کے قریب پہنچ کر کہا، کیا تجھے معلوم نہیں کہ سلطان کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں قدم رنجہ فرمایا ہے؟ جواب دیا کہ معلوم ہے، جبھی تو غمگین فریادیوں کی طرح اپنا حال بنا رکھا ہے کہ ان کی نگاہ رحمت میرے اوپر پڑے اور وہ میرا حال دریافت کریں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، تجھے مبارک ہو، انہوں نے تیرا حال دریافت کیا ہے، مجھے انہوں نے بھیجا ہے۔ جواب کے انتظار میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری رکی ہوئی ہے۔ حور نے اپنی آنکھوں کے آنسو آنچل میں جذب کرتے ہوئے کہا، سرکار، اپنے غم کی درد انگیز کہانی میں خود سناؤں گی، یا اگر آپ کی اجازت ملتے ہی حاضر ہوتی ہوں۔ حاضر ہوئی، جھک کر سلام عرض کیا اور اپنی سرگزشت سنانا شروع کی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے جنت کی حوروں میں مجھے حسن و جمال کی ملکہ بنایا۔ آٹھوں جنتوں میں میری طلت و زیبائی کا کوئی حریف نہیں ہے۔ اگر بے نقاب ہو جاؤں تو دیکھنے والوں کی آنکھیں خیرہ ہو جائیں اور جنت میں دوپہر کا اجالا پھیل جائے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک دن کا واقعہ ہے کہ اچانک میرے دل میں خیال گزرا کہ قیامت کے دن ساری حوریں کسی نہ کسی بندہ مقبول کے حوالے کی جائیں گی۔ عالم الہی میں میرا بھی کوئی جوڑ ضرور ہوگا جس کی رفاقت میں مجھے دائمی زندگی گزارنی ہے۔ یہ خیال آتے ہی ایک آرزو کی صورت میں جو یہ خیال تھا وہ تبدیل ہو گیا، یہاں تک کہ جنت کی ایک خوشگوار سحر کے وقت میں نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ التجا پیش کی کہ اے میرے رب، تیری نعمت و احسان کے آگے میری پیشانی ہمیشہ خم رہے گی کہ تو نے مجھے حسن کی بے مثال خلقتوں سے سرفراز کیا ہے۔ اے میرے رب، مدت سے ایک آرزو سینے میں مچل رہی ہے کہ عرصہ قیامت میں اپنے جس بندہ مقرب کے حوالے تو مجھے کرے گا، ذرا اس کی ایک جھلک مجھے بھی دکھلا دے، کم از کم یہ تو دیکھ لوں کہ میرا جوڑ کیسا ہے۔ رحمتوں کا دربار جوش پر تھا، میری یہ التجا قبول ہو گئی اور حکم ہوا کہ سامنے جو آئینہ رکھا ہوا ہے اسے ایک نظر دیکھ لے، اس پہ تیرے جوڑے کی جھلک نظر آئے گی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ارمان شوق میں ڈوبی ہوئی آئینے کی طرف بڑھی، میرے قدم خوشی سے زمین پر نہیں پڑ رہے تھے کہ آج عالم جاوید کے محبوب ترین ساتھی کو دیکھنے جا رہی تھی۔ جو ہی نگاہ اٹھائی، دل پہ ایک بجلی سی گری اور آرزوؤں کا سارا خرمن جل گیا۔ دل کو کسی کروٹ چین نہیں، ہمیشہ اس غم میں سلگتی رہتی ہوں کہ ایک بد شکل سیاہ فام اور وحشت ناک چہرے کے ساتھ میرا کیسے نبھا ہو سکے گا، جبکہ اس کے تصور سے طبیعت کو دہشت ہونے لگتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زیر لب مسکراتے ہوئے دریافت فرمایا، اپنے جوڑے کا جو سراپا تو نے آئینے میں دیکھا ہے، میرے سامنے بیان کر سکتی ہو؟ اس نے ٹھنڈی آہ بھر کے کہا، سر سے پاؤں تک مجسم سیاہی، خوفناک اندھیرا، چھوٹی چھوٹی آنکھیں، موٹے موٹے ہونٹ، چوڑے چپٹے دانت، چپٹی ناک، بھدا چہرہ اور تنگ و تاریک پیشانی، قد و قامت میں بھی بالکل بے ڈھنگا، چشمے نور میں نکھری ہوئی چاندنی اور گل و لالا کی بہاروں کے ساتھ اس وحشت مجسم کا پیکر کیوں کر جوڑا جا سکتا ہے؟ وہ جب اپنی بات ختم کر چکی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سر اٹھایا، آنکھیں غیرت و جلال سے سرخ ہو گئیں۔ ارشاد فرمایا، تو نے جو سراپا بیان کیا ہے وہ تو میرے پیارے بلال کا ہے۔ ایک عاشق سراپا، ایک مومن وفا کیش اور نگاہ خانہ ہستی کے ایک گوہر نیاب کو پا کر تو غم نصیبی کا کیسے شکوہ کر رہی ہے؟ کیا تجھے معلوم نہیں کہ بلال میرا عاشق مجسم ہے؟
میں نے اپنی پلکوں کے سائے میں اسے پناہ کی جگہ دی ہے۔ اور سن لے میرا بلال بارگاہ یزدانی میں تقرب کی اس مسند امتیاز پر فائر ہے کہ قیامت میں اس کے جسم کی سیاہی حوروں خلد کے رخساروں پر تل بنا کر تقسیم کر دیے جائیں گی۔ آتش کدہ عشق میں وہ نکھرا ہوا سونا ہے جس نے محبت کی شیفتگی میں دونوں جہاں سے منہ پھیر لیا۔ وہ حسن مجرد کا تماشائی ہے، فردوس کا حسن وہ کیوں کر خاطر میں لائے گا؟ اپنے جلووں کی زیبائی پر تو غرور نہ کر۔ ہو سکتا ہے جس دن 70,000 نقاب الٹ کر تو بلال کے سامنے آئے، میرا بلال تجھے ناپسند کرتے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سن کر وہ اپنے جذبات قابو میں نہ رکھ سکی۔ طلت جمال کا سارا خمار اتر گیا اور اضطراب شوق کی وارفتگی میں چیخ پڑی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پلیز میری معذرت قبول کیجئے، میرے غم کا بوجھ اتر گیا۔ وہی سیاہ فام بلال مجھے پسند ہے۔ میں اپنی خوش نصیبی پہ نازاں ہوں کہ سلطان کونین کا پروردہ نظر میرے حصے میں آیا۔ قیامت کے دن اسی سراپے کے ساتھ بلال کو اپنی آنکھوں میں بٹھانا چاہتی ہوں اور اس کی وجہ سے میری معذرت قبول فرمائی گئی۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں دیتے ہوئے آگے بڑھ گئے۔ عشق کارساز تیری دہائی ایک سیاہ فام غلام کو اتنا بڑھایا کہ کونین کے سر کا تاج بنا دیا۔ اسی کے ساتھ ہمارا آج کا قصہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔ آپ کی دعاؤں کی طلبگار اور محبت کی منتظر رہوں گی۔ پڑھتے ہیں درود ابراہیمی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔